میرے محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں مرزا قادیانی ملعون کی کتابوں سے چند ایسے حوالے ذکر کروں گا کہ وہ بدبخت لعین جہنمی خود ہی اپنی زبان سے کافر ٹھہرے گا۔ مرزا قادیانی نے دعوی نبوت سے پہلے خود مدعی نبوت کو کافر قرار دیا اور خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کہا ہے، لیکن بعد میں برطانیہ کے اشارے پر دعوی نبوت کیا اور خاتم النبیین کے معنی میں قلہ بازیاں کھائیں۔ مرزا ملعون کہتا ہے، حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا۔ کتاب الرمیہ صفحہ نمبر 184۔ قرآن مجید میں ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے اور پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا شرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے۔ ایام الصلح صفحہ نمبر 146، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء فرمایا ہے۔ تحفہ بغداد صفحہ نمبر 28۔ سمیہ نبیًا خاتم النبیین، ہمارے نبی کو خاتم النبیین کا نام دیا گیا۔ حمامۃ البشرا صفحہ نمبر 34، طبع اولی 1311 ہجری پر۔ چنانچہ یہ امر مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور 120 صفحہ میں ہے، اگرچہ آپ سب نبیوں کے بعد آئے، جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ملفوظات احمدیہ صفحہ نمبر 82 پر یہ ملعون لکھتا ہے، مجھے کوئی حق نہیں کہ نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کافر قوم کے ساتھ مل جاؤں۔ ان سب حوالہ جات مذکورہ میں مرزا قادیانی نے حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کیا ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر نبوت کا دعویٰ کیا تو بزبان خود حسب حوالہ جات بالا مذکورہ مرزا قادیانی کافر و مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ لیکن افسوس، آج کے قادیانی، مرزائی، غامدی، احمدی، ان کے یہ اللہ کے غصے کے ایسے مستحق ٹھہرے ہیں کہ ان کی عقل سلیم ہی ختم ہو گئی ہے۔